السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فرحان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو کچھ بھائیوں کے کوسچنس کے آنسر دوں گا۔ تو سب سے پہلے جس بھائی نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ مرغوں کو کریز کے دوران کیا دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں اکثر بھائیوں کو تو پتہ ہوگا، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو۔ تو میں بتاتا چلوں کریز کیا ہوتی ہے۔ کریز وہ اپنے سارے پر آہستہ آہستہ کر کے دوبارہ اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد دوبارہ آتے ہیں ان کے، وہ سارے اپنے پر گرا دیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں ان کے نئے پر، تو اس کو کریز کہتے ہیں۔ تو کریز میں تو سب سے پہلے آپ جو فیڈ دیتے ہیں ان کو وہی دیں، دانے بھگو کے دیں، وہ سب سے اچھے ہیں۔ تو دانے اگر آپ نے ویسے دینے ہیں تو اس کے ساتھ نا آپ سرسوں جو ہوتی ہے، سرسوں کے بیج وہ آپ نے لازمی دینے ہیں۔ اس سے ان کے پروں میں شائننگ آتی ہے، پر اچھے ہوتے ہیں، اور گرمی ہوتی ہے تو پرندہ اچھا رہتا ہے، صحت مند، ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ دینے ہیں بیج سرسوں کے، اور اس کے علاوہ آپ نے راکھ، لکڑی کی یعنی کہ جلی ہوئی لکڑی کی راکھ جو ہوتی ہے وہ آپ نے مٹی جو ان کے کھڈے ہیں نیچے وہ پھینک دینی ہے سارے کھڈے میں۔ اس سے وہ اس مٹی کے بجائے اس میں کھیلیں گے تو اس سے وہ ان کے پر جو ہیں جلدی گر جاتے ہیں اور جلدی آ جاتے ہیں، اور ان میں پروں میں اتنی شائن ہوتی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، مرغے کو چاند لگ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ بھائی کا سوال ہے کہ مرغے کو کھانے میں کیا دیں گرمیوں میں۔ تو بھائی گرمیوں میں آپ کو جیسے کہ بتا چکا ہوں، دانے بھگو کے دیں، جو بھی چیز ہے وہ بھگو کے دیں۔ بچا ہوا آپ کا گھر کا کھانا یعنی کہ روٹی ہوگی، سالن وغیرہ وہ آپ دے دیں، تو وہ بھی بہت اچھا ہے گرمیوں میں۔ تو اس کے علاوہ ایک آتی ہے گرمی سے بچانے کے لیے شربت بزوری، وہ آپ دیں۔ وہ آپ نے 5 cc انجیکشن میں 2 cc بھر کے 3 cc پانی بھر کے پلا دیں۔ اور کریز کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو مرغے جو ہیں وہ نہیں کھاتے، جو مرغے نہیں نہ کھاتے سرسوں کے بیج، تو ان کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سرسوں کا تیل لے لینا ہے، تیل وہ آپ نے 5 cc ایک دن میں ایک ٹائم دینا ہے، تو اس سے بھی پروں میں کافی شائننگ آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ چاول بوائل کر کے دے سکتے ہیں مرغوں کو گرمیوں میں، سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی انڈا ابال کے اس کا وہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گرمیوں بھی دے سکتے ہیں سردیوں میں بھی، انڈا جو ہے وہ گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، یہ آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں، یہ دونوں موسموں میں دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انڈا گرم ہوتا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں، میں خود بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انڈا بھی آپ نے دینا ہے، اور چاول بوائل کر کے دے سکتے ہیں، روٹی کا بھورا کر کے بریک بریک چائے میں بھیں کے یا پانی میں بھیں کے وہ بھگو کے دیں وہ، اور جو باجرہ ہے یا وہ دیں۔ باجرہ تو ویسے نہ دیں گرمیوں میں، وہ سردیوں میں اچھا ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اور فیڈ جو ہوتی ہے، فیڈ جتنے نمبر میں وہ بھی گرم ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ گرمیوں میں نہ دیں، گرمیوں میں آپ گھر کی چیزیں ہی دیں، وہ بہتر ہے۔ تو دھنیا دیں، وہ دھنیا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں پالک دیں۔ تو اس میں یہ نہیں میں بتاؤں گا کہ گرمیوں کا ہے یا سردیوں کا، میں آپ کو دونوں موسموں کے متعلق ہی بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ گرمیوں میں کیا دینا ہے اور سردیوں میں کیا دینا ہے۔ سردیوں میں باجرہ دیں بھگو کے، فیڈ آپ دے سکتے ہیں سردیوں میں، لیکن گرمیوں میں نہیں دینی۔ تو گرمیوں میں گلوکوز جو ہوتا ہے، گلوکوز وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح 2 cc گلوکوز اور 3 cc پانی ایک ٹائم دینا ہے ایک دن میں، وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بھی مرغے کا جگر ٹھنڈا رہتا ہے جگر۔ تو جو شربت بزوری ہے وہ بھی سب سے بیسٹ ہے، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ سوال ہے کہ چوزے لڑتے ہیں، چوزے آپس میں لڑتے ہیں، اچھا جی، تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کوئی کڑوا تیل لے لیں، کوئی کڑوا تیل
تو وہ آپ چوزوں کو لگا دیں. جب وہ اس کو کاٹے گا تو اس کا منہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا تو وہ چھوڑ دے گا, تو نہیں لڑتے اس سے. یا اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اس سے آپ کولگیٹ, جو آپ کو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے گھر میں دانت صاف کرنے کے لیے, وہ آپ لیں, وہ لگا دیں. وہ بھی کڑوی ہوتی ہے, ٹھنڈی سی ہوتی ہے, اس سے بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو وہ آپ جب لگائیں گے تو جب اس کو کاٹے گا تو اس کے منہ جو ہے کڑوا ہو جائے گا اندر, تو وہ چھوڑ دے گا, تو اس سے بھی نہیں لڑتے. تو یہ آپ ایسے کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آگے والا سوال ہے کہ سیل مرغے کی جو چنڈی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کریں. بھائی چنڈی کے لیے میرے چینل پہ ویڈیو ہے, وہ بھی دیکھ لیں. تو اگر نہیں دیکھی, میں جو ضروری ویڈیوز ہوتی ہیں میں اس ویڈیو کے آخر میں اٹیچ کر دوں گا, جوڑ دوں گا. تو ٹھیک ہے, جو ضروری چیزیں ہیں. تو چنڈی کے لیے آپ گریس جو ہوتی ہے گاڑیوں میں دینے کے لیے, ویرنگ وغیرہ میں دیتے ہیں جو بھی, وہ آپ گریس لیں, کپڑے پہ لگائیں, اس کے نیچے جہاں پہ چنڈی ہے وہاں پہ لگا کے اوپر سے لے کے پٹی کر دیں. یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کورن کیپ, میڈیکل اسٹور سے آتی ہے چنڈی پٹی, تو وہ آپ لگا دیں, وہ لگا کے پٹی کر دیں, اس سے بھی ٹھیک ہوتا ہے. نہیں تو آپ کالا صابن برتن دھونے کا, پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا کالا صابن, ابھی بھی ملتا ہے پنسار سے, آپ کو مل جائے گا, وہ لیں, وہ لے کے لگا دیں. اسی طرح پٹی کر دیں, 3-4 دن کرے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس سے بھی بہترین ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کمنٹ میں بتا دینا. تو اگر آپ کو اور کوئی بھی سوال ہوا تو آپ کمنٹ میں بتا دینا, آپ کو انشاءاللہ میں ضرور رپلائی دوں گا, اس کے متعلق میں ویڈیو ضرور بناؤں گا. تو اس کے بعد ہے بھائی مرغے کے چہرے پر سفیدی. ہاں تو بھائی اس کا میرے پاس ہے. تو یہ علاج ہے کہ آپ نا مرغے کے چہرے پہ جو سفیدی آتی ہے اس کے لیے آپ اس کو نا چہرے کو دھوئیں, صاف کریں اچھی طرح. صاف کرنے کے بعد کپڑے سے خشک کر لیں, کپڑے سے خشک کرنے کے بعد سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ لگائیں. یا وہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی ویسلین ہوگی, ویسلین وہ لگائیں, اس سے بھی کافی حد تک آہستہ آہستہ نا 2-3 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل ہی. تو اس کے بعد یہ کوسچن ہے کہ مرغے کو, یہ کیا لکھا ہوا ہے, مرغے کے چچڑ جو پڑ جاتے ہیں پسو, ہاں جو مرغے کے چچڑ یا پسو پڑ جاتے ہیں اس کا علاج. تو اس کے لیے آپ جوئیں جسے کہتے ہیں وہ پڑ جاتی ہیں, جوئیں بھی ہوتی ہیں, پسو وغیرہ بھی ہوتے ہیں, چچڑ وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نا وہ خون چوستے ہیں, مرغا کافی کمزور ہو جاتا ہے کافی حد تک. تو اس کے لیے آپ یہ کریں, ٹائیگر پاؤڈر آتا ہے جو کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, 30-35 روپے کا آئے گا. وہ آپ لیں, پانی میں ڈالیں. پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلائیں, مکس کر کے آپ وہاں پہ لگا دیں, تو انشاءاللہ کافی حد تک فرق آ جائے گا. 1-2 دن میں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ مٹی کا تیل وہ سپرے کریں, کھڈوں میں بھی, ویسے بھی ہر جگہ پہ بھی, اور کھڈوں میں بھی کریں. اسی مرغے کے وہاں بھی لگائیں جہاں پہ ہے. تو ایک اور بیماری کے لیے آپ اپنے کھڈوں میں چونا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کھلار دیں, تو وہ بھی کافی حد تک اچھا ہے. بھائی ہم اپنے چوزوں کو, اچھا تو پانی جو ہے وہ آپ پلاسٹک کے برتن میں مت دیا کریں. آپ کچا برتن, مٹی کا جو برتن ہوتا ہے, مٹی کا برتن وہ لیں, وہ اس میں پانی ڈالیا کریں گرمیوں میں. تو پانی اس میں ٹھنڈا ہوتا ہے, جیسے آپ کا فریج میں ہوتا ہے اسی طرح ان کا ہوتا ہے, ان کے لیے وہ فریج ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ فریج سے مرغوں کو پانی نہیں ڈالنا چاہیے, ٹھنڈا پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں ڈالنا چاہیے. یا گھڑے کا پانی, یا آپ کچے برتن میں پانی ڈال کے رکھ دیں, وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے. تو سردیوں میں جو ہے وہ آپ نے پلاسٹک کوئی برتن لے لینا ہے, نیم گرم پانی کرنا ہے, وہ ڈال دینا ہے. وہ پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا جلدی, نیم گرم ہی رہتا ہے, کیونکہ پلاسٹک کا برتن ہوتا ہے تو اسی لیے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم. جیسا ڈالتے ہیں کافی دیر تک ویسا ہی رہتا ہے. تو ٹھیک ہے. تو بھائی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آ رہی, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ
वीडियो के नीचे कमेंट करना, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो मेरे से रह गया या मैं भूल गया, जो भी हुआ तो वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या रिप्लाई नहीं किया तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मुर्गे की आंखों में पानी क्यों आता है। अच्छा, तो मुर्गे की आंखों में पानी क्यों आता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, मुर्गे की आंखों में पानी क्यों आता है। गर्मी की वजह से भी आता है, वो उसकी वजह से बाया की वजह से भी आता है। तो उसके लिए आप लहसुन डालें, उसको पोथी छील के लहसुन की एक, वो आप 2 टाइम दे दिया करें, दोपहर और शाम को। मुर्गे को शाम को तारने से पहले वो तो आपने दे दिया। और आँखों में आप जो डालें वो ये चीज़ है कि आप पॉलीफैक्स, आँखों की वो ट्यूब आती है, उससे इंसानों की होती है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, वो आप लें, वो आप डालें, उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है मुर्गे की खर का इलाज। ये तो पूछ रहा है मुर्गे की खर, तो उसका मैं आपको इलाज बता देता हूँ। उसका इलाज क्या है, आप फड़कड़ी भी पता नहीं, फड़कड़ी होती है पानी साफ़ करने वाली, वो पानी में गाँव में ज़्यादातर देहातों में इस्तेमाल होती है। वो पानी में उसको, वहाँ पे नहर का पानी आता है ना, तो वो उसमें डाल देते हैं तो पानी साफ़ हो जाता है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो वो आपने लेनी है फड़कड़ी, वो भी पंसार से, कहीं भी आपको करियाने की दुकान से मिल जाएगी, अगर ना मिली पंसार से तो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने लेनी है, वो लेके आपने करना है क्या है, उसको पानी में डालना है। थोड़ा सा आपने गिलास में या कोई चीज़ में पानी, बर्तन में, किसी भी बर्तन में पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, वो फटकरी उसमें डाल देनी है। वो फटकरी डालने के बाद आपने कपड़े की बत्ती बनानी है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है ऐसे घुमा के, वो उसमें डाल के मुर्गे के ऐसे मुंह में डाल देनी है, गले तक उतार के, फिर ऐसे ही फिर उसको साफ़ कर लेना है वही पानी से, फिर वो पानी में भिगो के फिर ऐसे डालनी है। तो उससे क्या होगा कि रेशा जो है मुर्गे की वो ख़त्म हो जाएगी, और मुर्गा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और इसके बाद है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, मुर्गे के गले में जो छाले उसका क्या इलाज। हाँ भाई, तो छालों का, जो मुर्गे के गले में छाले पड़ जाते हैं, वाइट सफ़ेद छाले, तो उनका क्या इलाज है। उनके लिए आप लें ग्लैसलीन आती है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो आपने लेनी है। इसी तरह बत्ती आपने बनानी है कपड़े की, उसको लगा के ग्लैसलीन उसके गले के अंदर डाल देनी है। आपने हर रोज़ मुर्गे को शाम को इसी तरह करना है, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, तो भाई अगला सवाल ये है कि मुर्गे के जो छोटे चूज़े हैं वो आपस में लड़ते हैं, तो उनके सर पे वैसे जिस्म पे ना कहीं कहीं ज़ख्म हो जाते हैं, तो उनका क्या इलाज है। तो उनके लिए भाई मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने हल्दी लेनी है, सरसों का तेल लेना है, उसको आपस में मिक्स करना है, उसको हल्का नीम गर्म कर लेना है। ये नहीं कि मुर्गे को लगाएं तो उसका जल जाए, ऐसा नहीं कि आप भी बर्दाश्त कर सके उसको। अपने हाथ पे, उल्टे हाथ पे इस साइड पे लगा के देखें, अगर आपके बर्दाश्त है तो फिर ठीक है। यानी कि हल्का हल्का नीम गर्म करके वो आप लगाएं, उससे 2-3 दिन आप लगाएंगे, इंशाल्लाह ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई अगला सवाल है कि इनक्यूबेटर में जो चूज़े निकलते हैं, क्या वो मुर्गियाँ कुड़क होती हैं। जी भाई, जी बिल्कुल, वो कुड़क होती हैं। कुड़क ये नहीं होता कि वो अपने माँ बाप से सीखते हैं, वो उनमें कुदरती फितरत होती है, ठीक है। वो मुर्गियाँ ज़रूर कुड़क होती हैं। इस तरह तो अगर ये मुर्गियाँ कुड़क नहीं होती तो वो मुर्गियाँ जान भी ना दें। इनक्यूबेटर में जो मुर्गे निकले वो तो जाने भी ना दें, वो भी जान देते हैं भाई, वो जान भी देते हैं और मुर्गियाँ कुड़क भी होती हैं, वो फितरत इनमें कुदरती होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए, तो लाइक भी कर दें वीडियो को। शुक्रिया दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फरहान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की मान में होंगे। आज मैं आपको 6 चीज़ों का शो कराने जा रहा हूँ।
तो ये मैं एक मेरे हाथ में लाखम चूज़ा पकड़ा हुआ है, ये मैं पहले आपको इसका शो करवाता हूँ, बाद में आपको बाकी भी इसके भाई बहन और 3 बड़े हैं 3 छोटे हैं वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका चेहरा देख लें, ये देखें, ये इसका चेहरा है, वाइट आंख है, अभी इसकी साफ़ नहीं है क्योंकि ये अभी छोटा है, ये अभी आंख इसमें साफ़ करनी है, वाइट करेगा वो। ये इसका चेहरा, ये आप देख लो, ये इसका बल्ला है, ये देखो बड़ा बल्ला है, और ये इसकी नलियाँ हैं, ये देखो, ये इसकी नलियाँ हैं, ये इसका जोड़ है, काफ़ी मोटा जोड़ है, अभी काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद भी इसका काफ़ी बड़ा जोड़ है। नीचे वाला जोड़ जो है वो हल्का खुला जोड़ है, ये इसकी टेल है, ये देखें आप। और आपको इसके साथ में दिखाता हूँ, ये देखें, ये पकड़ा है, ये ओके, ये इसकी आँख वाइट है, इसमें साफ कर लिए, बाकी इसके भाई बहन करेंगे। ये देखें ब्लैक वाइट चोंच है, ये देखें छोटा फेस है, ये इसका पल्ला है, ये बड़ा पल्ला है, ये इसकी नलियाँ है, ये देखो, ये इसकी नलियाँ ब्लैक वाइट, इसका ये देखें, ये भी है, ये देखना है, ये इसका पल्ला, बड़ा पल्ला, ये देखें, बाकी आप दिखाता हूँ, ये देखें, आप इसके सामने ये देखो, एक ये भी, ये देखो, ये इसका पल्ला है, ये इसका फेस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे यूज़र पसंद आए होंगे और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फरहान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के इंतज़ाम में होंगे। मैं आप आज को ये बताऊँगा कि गर्मियों में जो सोखड़ा आता है उसका इलाज कैसे करते हैं और इसकी वजूहत क्या है, ये किस वजह से होता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ। गर्मियों में ये सोखड़ा पानी एक होता है, सर्दियों में सोखड़ा दो तरह के होते हैं, एक गर्मियों में होता है। गर्मियों में इस वजह से होता है, ये आपके चूज़े पानी कम पीते हैं या आप उनके आगे रखते नहीं हैं, वो कम पीते हैं, इस वजह से गर्मियों में आपको चाहिए कि आप उनके आगे 24 घंटे पानी रहे उनके आगे। सर्दियों में तो आप डाल सकते हैं 2-3 मरतबा, लेकिन गर्मियों में उनके आगे रहना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक चूज़ा है, इसको भी सोखड़ा हो गया है। ये होता कैसे है ये मैं पहले आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये नीचे से हड्डी सी निकल आई है, वैसे ये नीचे से बराबर होता है, ये काफ़ी हद तक हड्डी निकल आई है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये नीचे से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। वैसे भी आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कमज़ोर हो चुका होगा। अब इसका इलाज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके इलाज के लिए आपको बकरी का दूध चाहिए, 2 सीसी। 2 सीसी आपने बकरी का दूध लेना है और 3 सीसी आपने पानी, 5 सीसी की आपने सींग लेनी है। तो 3 सीसी इसमें पानी डाल के आपने सुबह देना है, इसी तरह आपने शाम को देना है, इसी तरह आपने हफ्ता 2 हफ्ते देना है, जब तक आपका मुर्गा ठीक ना हो जाए। और इसको आपने सब चीज़ नहीं देनी, आपने देना गंदम को रात को भिगो के रख देना है, सुबह वो दे देनी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फरहान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो मुर्गों की क्रीज़ उसके मतलब है। तो क्रीज़ के दौरान क्या देना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ क्रीज़ क्या होती है। अक्सर भाइयों को तो पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को नहीं पता होगा। अक्सर भाइयों को पता होगा, अक्सर को नहीं पता होगा। जो नए शौकीन होते हैं उनको नहीं पता, तो उनको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ क्रीज़ होता क्या है। क्रीज़ जो होती है वो मुर्गे जो अपने पर होते हैं पुराने वो फेंक देता है, सभी झाड़ देता है यानी कि। तो नए पर आते हैं, तो नए पर जो आते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, ऐसा वैसा काफ़ी कुछ होता है। उसके लिए आप क्रीज़ के दौरान मुर्गे को हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहिए और ना ही मुर्गे को खुली जगह में बंद करें। छोटी जगह में बंद ना करें, वो नए पर होते हैं, वो नाजुक, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देना मुर्गे को क्या है वो आपको बताता चलूँ। आपने गंदम लेनी है, गंदम को भिगो के रात को रख देना है, सुबह को वो आपने डालनी है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम। ये नहीं कि आपका मुर्गा हर वक्त पेट भरा ही रहे, उसका पोट भरा ही रहे, ऐसा नहीं करना। मुर्गे को सुबह दे दें, भूखा रखें, दोपहर को दें, भूखा रखें, शाम को दें। इस तरह पानी आपने 24 घंटे उसके आगे रहने देना है। पानी जो है वो 24 घंटे उसके आगे पड़ा रहेगा। गर्मी होती है, ज़्यादातर तो मुर्गे क्रीज़ गर्मियों में ही करते हैं। साल में किसी वक्त भी हर परिंदा अपने पर जो है वो फेंक दोबारा उसके आते हैं। हर परिंदा क्रीज़ करता है, ये कोई परिंदा नहीं करता, सभी करते हैं। कोई गर्मियों में कर लेता है, कोई कब करता है, कोई कब करता है, करते सभी परिंदे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने लेना है सरसों के बीज, वो आपने डालने हैं उनको। उससे उनके पर में शाइनिंग आती है, खूबसूरत हो जाता है परिंदा, काफ़ी लंबे बार होते हैं उनसे, वो आप दें। और मुर्गा ठंडा रहता है, गर्मियों में हो तो वो उसके लिए वैसे भी अच्छी है, गर्मियों में आप वैसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे मुर्गे में 4 चांद लग जाते हैं, इतना खूबसूरत परिंदा हो जाता है कि आपकी सोच भी नहीं है। तो आप अगर आपका परिंदा, अक्सर तो खा लेते हैं वैसे ही बीज, अक्सर नहीं खाते, तो जो नहीं खाते उनका ये है कि सरसों का तेल लें 5 सीसी। आपने हर रोज़ एक टाइम देना है, कभी भी दे सकते हैं, सुबह भी दे दें, शाम दे दें, रात दे दें। ज़्यादा बेहतर ये है कि रात को दें। ठीक है, तो वो आप दें, उससे भी काफ़ी मुर्गे में क्रीज़ में अच्छी खासा फ़र्क पड़ जाता है। और उसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, अक्सर लोग छिपकली देते हैं। छिपकली जो होती है वो मार के वो दे देते हैं, वो जहरीली होती है, लेकिन मुर्गे को होता कुछ नहीं, अक्सर मर भी जाते हैं, अक्सर नहीं, वो उससे भी पर झाड़ देती है। लेकिन हलाल चीज़ है, आप खुद सोचें, आपका भी एक दिमाग है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचें, मेरी ना माने, चलो आप अपने हिसाब से सोचें कि हलाल जानवर है, उसको हराम चीज़ इंसान देता है, बड़ा अच्छी लगता है। अक्सर लोग क्या करते हैं भाई, मुर्गी हो या मुर्गा हो, उसको क्रीज़ के लिए छिपकली मारते हैं, खिला देते हैं, अक्सर मर जाते हैं, अक्सर बच जाते हैं, लेकिन क्रीज़ तो करते हैं। उससे बेहतर है आप ये जो मैंने आपको बताया है वो करें। पर झाड़ते वो पर झाड़ने के लिए देते हैं छिपकली, तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतरीन चीज़ है। वो ये है कि आपने लकड़ी की राख लेनी है, राख। ठीक है, वो आपने लेनी है, मिट्टी की जगह पे आपने खुड्डों के नीचे वो फेंक देनी है, सारे खुड्डों में, जिसमें आपने फेंकनी है मुर्गों में। तो उससे क्या होता है, वैसे मुर्गे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी नहीं होगी तो वो उसमें खेलेंगे, तो उससे वो अपने पर अच्छे शाइनिंग भी आती है परों में, और तो और पर इतने खूबसूरत हो जाते हैं और जल्दी गिराते हैं और जल्दी आ भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो एक बनता है ना। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फरहान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि असील मुर्गे की चंडी का इलाज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो ये सबसे पहले ये कोरन कैप,
اس کو کورن کیپ انگلش میں کہتے ہیں، اس کو چنڈی پٹی بھی کہتے ہیں، چنڈی پلستر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک آپ نے یہ لینا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ نے پٹی لینی ہے، یہ پٹی، یہ دیکھو یہ پٹی لینی ہے۔ اور پھر آپ کو میں کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا نمک ڈال کے پانی میں نمک ڈال کے اس کے پیر دھو لینے ہیں، اچھی طرح صاف کر کے خشک کر لینے ہیں، جتنے آپ خشک کریں گے اتنا اچھا ہے۔ تو خشک کرنے کے بعد یہ آپ نے کورن کیپ لینی ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہے، یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل سکتی ہے۔ تو اس کو لینے کے بعد جس طرح سنی پلس ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے۔ تو اس کو لینے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کیمرہ مین نزدیک کرے، تو یہ یہاں دیکھیں یہاں پہ اس کی چنڈی ہے، تو یہاں پہ یہ اس کی جو کیپ ہے درمیان میں، یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کی چنڈی کے اوپر رکھ کے اس طرح لگا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے پٹی لے لینی ہے، تو پٹی آپ نے ڈھیلی پٹی کرنی ہے تاکہ مرغے کو چلنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ہر طرف اس کو پٹی لگا دینی ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو اچھے سے گھما دینا ہے، اس کو پاؤں کو پانی سے بچانا ہے ورنہ اس کا پاؤں گل جائے گا۔ تو اس طرح لگا کے آپ اس کو کاٹ کے یہاں سے باندھ دیں، یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے کر دینی ہے پٹی کا۔ یہ چنڈی ہوتی کس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے کھڈے جو پکی جگہ پہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتی ہے، یہاں کے مرغے اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے سخت نیچے سے فرق سخت ہوتا ہے پکا، تو اس کی وجہ سے چنڈی ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فرحان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو مرغوں کی کریز اس کے متعلق ہے۔ تو کریز کے دوران کیا دینا چاہیے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کریز کیا ہوتی ہے۔ اکثر بھائیوں کو تو پتہ ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہوگا، اکثر بھائیوں کو پتہ ہوگا، اکثر کو نہیں پتہ ہوگا۔ جو نئے شوقین ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ، تو ان کو بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کریز ہوتا کیا ہے۔ کریز جو ہوتی ہے وہ مرغے جو اپنے پر ہوتے ہیں پرانے وہ پھینک دیتا ہے، سبھی جھاڑ دیتا ہے، یعنی کہ تو نئے پر آتے ہیں، تو نئے پر جو آتے ہیں وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا ویسا کافی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کریز کے دوران مرغے کو ہاتھ میں بھی نہیں پکڑنا چاہیے، اور نہ ہی مرغے کو کھلی جگہ میں بند کریں، چھوٹی جگہ میں بند نہ کریں، وہ نئے پر ہوتے ہیں وہ نازک، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے دینا مرغے کو کیا ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے گندم لینی ہے، گندم کو بھگو کے رات کو رکھ دینا ہے، صبح کو وہ آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام۔ یہ نہیں کہ آپ کا مرغا ہر وقت پیٹ بھرا ہی رہے، اس کا پوٹ بھرا ہی رہے، ایسا نہیں کرنا۔ مرغے کو صبح دے دیں، بھوکھا رکھیں، دوپہر کو دیں، بھوکھا رکھیں، شام کو دیں، اس طرح۔ پانی آپ نے 24 گھنٹے اس کے آگے رہنے دینا ہے، پانی جو ہے وہ 24 گھنٹے اس کے آگے پڑا رہے گا۔ گرمی ہوتی ہے، زیادہ تر تو مرغے کریز گرمیوں میں ہی کرتے ہیں۔ سال میں کسی وقت بھی ہر پرندہ اپنے پر جو ہے وہ پھینک 12 اس کے آتے ہیں، ہر پرندہ کریز کرتا ہے، یہ کوئی پرندہ نہیں کرتا، سبھی کرتے ہیں۔ کوئی گرمیوں میں کر لیتا ہے، کوئی کب کرتا ہے، کوئی کب کرتا ہے، کرتے سبھی پرندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے لینا ہے سرسوں کے
بیج وہ آپ نے ڈالنے ہیں ان کو، اس سے ان کے پر میں شائننگ آتی ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے پرندہ، کافی لمبے بار ہوتے ہیں ان سے، وہ آپ دیں۔ اور مرغا ٹھنڈا رہتا ہے، گرمیوں میں ہو تو وہ اس کے لیے ویسے بھی اچھی ہے، گرمیوں میں آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مرغے میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اتنا خوبصورت پرندہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اگر آپ کا پرندہ اکثر تو کھا لیتے ہیں ویسے ہی بیج، اکثر نہیں کھاتے، تو جو نہیں کھاتے ان کا یہ ہے کہ سرسوں کا تیل لیں 5 cc، آپ نے ہر روز ایک ٹائم دینا ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں، صبح بھی دے دیں، شام دے دیں، رات دے دیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ رات کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ دیں، اس سے بھی کافی مرغے میں کریز میں اچھی خاصا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، اکثر لوگ چھپکلی دیتے ہیں، چھپکلی جو ہوتی ہے وہ مار کے وہ دے دیتے ہیں، وہ زہریلی ہوتی ہے، لیکن مرغے ہوتا کچھ نہیں، اکثر مر بھی جاتے ہیں، اکثر نہیں، وہ اس سے بھی پر جھاڑ دیتی ہے، لیکن حلال چیز ہے، آپ خود سوچیں، آپ کا بھی ایک دماغ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے سوچیں، میری نہ مانیں، چلو آپ اپنے حساب سے سوچیں کہ حلال جانور ہے، اس کو حرام چیز انسان دیتا ہے، بڑا اچھی لگتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، مرغی ہو یا مرغا ہو، اس کو کریز کے لیے چھپکلی مارتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں، اکثر مر جاتے ہیں، اکثر بچ جاتے ہیں، لیکن کریز تو کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کریں، پر جھاڑتے ہیں، وہ پر جھاڑنے کے لیے دیتے ہیں چھپکلی، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، تو وہ بھی کافی حد تک بہترین چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے لکڑی کی راکھ لینی ہے، راکھ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینی ہے، مٹی کی جگہ پہ آپ نے کھڈوں کے نیچے وہ پھینک دینی ہے، سارے کھڈوں میں، جس میں آپ نے پھینکنی ہے مرغوں میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ویسے مرغے مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی نہیں ہوگی تو وہ اس میں کھیلیں گے، تو اس سے وہ اپنے پر اچھے شائننگ بھی آتی ہے پروں میں، اور تو اور پر اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور جلدی گراتے ہیں اور جلدی آ بھی جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور لائک تو ایک بنتا ہے نا، شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فرحان، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے کوشچنس کے آنسرز دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے بھی آپ بھائیوں کوشچنس ہیں، میں اتنے کوشچنس کے جواب نہیں دے سکتا، ان میں سے کچھ کوشچنس ہیں جن کے میں آپ کو آنسر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ سوکڑے کا علاج، سوکڑے کا دیسی علاج کیا ہے؟ تو یہ ایک بھائی کا کوشچن ہے۔ تو پہلے تو میں نے ویسے پڑھ لی، باقی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کوشچن ہیں۔ تو سوکڑے کا بھائی علاج یہ ہے کہ آپ دہی کی پنیر لیں، آپ ایک سوتی کپڑا لیں، دہی اس میں باندھ کے کس چیز سے لٹکا دیں رات کو، تو صبح کو آپ دیکھیں گے تو پانی اس میں سے نکل جائے گا، پنیر رہ جائے گی دہی کی، تو وہ آپ دیں اسے، تو اس سے کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آپ وہ بکری کے دودھ لیں، 3 cc دودھ دیں، 2 cc پانی ڈالیں، وہ دیں، اس کی لسی بنا کے، ٹھیک ہے، وہ دیں، تو وہ بھی کافی اچھی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سوکھا۔ تو سوکڑا ہوتا ہے کس وجہ سے، اس کی میں آپ کو وجوہات بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ پانی، اگر آپ پانی رکھتے ہیں تو پانی ہوتا ہے تو خوراک نہیں ہوتی، اگر خوراک ہوتی ہے تو پانی نہیں ہوتا، اگر آپ خوراک 24 گھنٹے کے آگے پڑے رہنے دیں تو تب بھی یہ ہوتا ہے، تو وہ خوراک جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، میٹھوں سے جو گندی ہو جاتی ہے، تو وہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، ویسے بیمار ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے کھڈے بھی صاف رکھا کریں، تو میں تو یہی آپ کو کہوں گا، اور آپ ہر منتھ بعد ویکسین کریں چیزوں کو، تو ان شاء اللہ کوئی ایسی بیماری وغیرہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی دوسرا سوال ہے کہ بھائی چوزوں کو پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ تو ان کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ آپ زینٹل شربت، کسی بھی میڈیکل اسٹور میں جائیں، وہاں پہ زینٹل شربت لیں، وہ دیں آپ 1 cc، چھوٹے چوزے جو ہیں ان کو آپ 1/2 cc دیں، بڑے جو ہیں 1 cc دیں پانی میں، باقی 4 cc آپ پانی ڈالیں، وہ دیں، ٹھیک ہے۔
تو اس سے بھی ان کے پیٹ میں سے کیڑے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بھائی کا کوشچنز ہے. اگر مرغے کی نوک ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر مرغے کی نوک ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں؟ تو آپ جہاں پر مچھلی بنتی ہے تو وہاں پہ وہ جس تیل میں مچھلی نکالتے ہیں وہ تیل لے آئیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, وہ لگائیں. تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے مرغے کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو اگلا سوال ہے مرغے کا گلا صاف کرنے کا طریقہ. تو گلا صاف کرنے کا وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, تو پھر بتا دیتا ہوں. آپ بتی بنائیں, وہ پھرکری جو ہے پانی میں وہ اس سے صاف کریں, گلے میں ڈال دیں تو اس سے صاف ہو جائے گا. تو بعد میں گلیسرین ڈالیں تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے کہ 2 منتھ کے چکس کیوں مر جاتے ہیں؟ بھائی یہ تو مرنا جینا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے ہاتھ میں تو یہی ہے کہ آپ کیئر کریں. تو آپ کیئر کیا ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے تو پہلے جب چوچے نکلتے ہیں چوزے تو ان کی کیئر تو کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں آپ ان کو خیال رکھیں, اچھی فیڈ دیں, اچھا ماحول دیں, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی آپ اپنا خیال کریں. آپ ویکسین دیں ان کو, ہر منتھ بعد آپ ویکسین کیا کریں. رانی کھیت کے اٹیک سے اکثر یہ ایسا ہوتا ہے, کافی مر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے خوراک کا میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ وہ ان پہ بیٹھے کرتے رہتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں. تو آپ مہینے کے ہوں تو ان کے لیے آپ انڈے دیں, ان کو چاول بوائل کر کے دیں, ویکسین کریں ہر منتھ بعد. ان شاء اللہ نہیں مریں گے, تب نہیں مریں گے. باقی مرنا جینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. تو اگلے بھائی کا سوال ہے, اگلا سوال ہے کہ مرغے کو لڑائی کے لیے ڈنڈے پہ بٹھانا چاہیے یا نہیں. تو بھائی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈنڈے پہ کیوں بٹھاتے ہیں. تو وہ ویسے تو میں آپ کو پرموٹ نہیں کرتا کہ مرغے کو لڑائیں, کیونکہ مرغے کو لڑانا گناہ ہے, کہ وہ پرندہ ہے, بےزبان جانور ہے, اس کو نہیں لڑانا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈنڈے پہ اس کو کیوں بٹھاتے ہیں. وہ اس کو نا جب جو مرغے جو شوقین حضرات مرغے لڑاتے ہیں تو وہ نا ان کے مرغے جو ہوتے ہیں جب وہ تپاتے ہیں لڑاتے ہیں تو پیچھے کو گر جاتے ہیں, اس سائڈ کو گر گئی, اس سائڈ کو گر گئے. تو اس کے لیے نا وہ اس کو ڈنڈے پہ بٹھاتے ہیں, اس کے مضبوط ہو جاتا ہے پنجہ, تو پٹ جو ہوتا ہے اس پہ طاقت آ جاتی ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ رات کو جب مرغے کو تاڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ پہلے موٹا ڈنڈا لیں, اس پہ بٹھائیں اس کو, بعد میں آہستہ آہستہ ہفتے بعد بریک کر لیں, ہفتے بعد اس کے بعد آپ اس سے بریک کر لیں, سریا لیں اس پہ بٹھائیں, تو اسے اس کے جو ہے گرپ اس کی کافی مضبوط ہو جائے گی. تو وہ کافی اگر دوسری تیسری منزل سے چھلانگ بھی لگائے گا تو وہ نہیں گرے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کا بیلنس جو ہوتا ہے وہ خراب ہوگا, وہ بالکل ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو مرغے پیچھے کو گرتے ہیں ان کے لیے میتھوکبال یا نیروبیان کا انجیکشن آتا ہے, وہ لگائیں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بھائی کا کوشچن ہے, مرغی بچے پورے کیوں نہیں نکالتی. تو بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغی بچے پورے کیوں نہیں نکالتے. وہ بھی قدرت کی بات ہے, آپ کی قسمت کی بات ہے, اکثر نکل آتے ہیں, اکثر نہیں نکلتے. تو آپ ان کو ماحول نہیں دیتے. پہلے تو آپ ان کو مرغے کو ماحول نہیں دیتے اچھے سے, ٹھیک ہے. وہ آدھے انڈے جو ہے انفرٹائل ہوں گے ان میں سے. تو یہ ہو سکتا ہے اگر انڈے فرٹائل ہوں گے تو آپ ان کو جس جگہ پہ رکھتے ہیں مرغی کو بٹھاتے ہیں وہ ماحول ان کا ٹھیک نہیں ہوگا, اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ سوال ہے بھائی مرغے کی آنکھ کون سی اچھی ہوتی ہے. بھائی مرغے کی سب سے اچھی آنکھ جو ہوتی ہے وائٹ آنکھ, لال ڈورے, بلیک ڈور جتنا بریک ہوگا لال ڈورے بلیک ڈور سے جتنے دور ہوں گے اتنی آنکھ اچھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو بھائی اگلا سوال ہے مرغے کو صاف کرنے کا طریقہ, مرغے کا پوٹ صاف کرنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ گڑ لیں, گڑ تو پانی میں ڈالیں, وہ گھنٹہ 2 گھنٹے مرغے یا چوزے ہوں یا مرغے ان کو واش کریں,
وہ پانی سے پیاسا رکھے تو وہ پانی میں گڑ دیں. جب وہ پانی ایک گلاس میں ایک گڑ کتنا سا ڈال لیں تو وہ جب ختم کر لیں گے پانی انشاءاللہ وہ صاف ہو جائے گا ان کا پیٹ. تو وہ 2-3 دن تو کمزور ہوں گے, بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بھائی اگلا سوال ہے کہ ریشے کی وجوہات کیا ہے. گلے میں ریشہ مرغا وہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لہسن دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں غیبرامائسین سرپ آتا ہے وہ دیں. ٹھیک ہے. تو دیسی یہی ہے کہ لہسن دیں. تو اگلا سوال ہے بھائی کا مرغا خر کرتا ہے اور بعد میں مر جاتے ہیں. بھائی یہ بھی وہی ہے, میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ گلے میں ریشہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں. آنکھ میں جھاگ آتی ہے, ناک سے پانی آتا ہے تو خر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اینٹی بائیوٹک شربت لے لیں وہ دیں ان کو تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. ادرک لیں, لہسن لیں, منقہ لیں, کالی مرچ لیں, وہ کوٹ کے وہ دیں ان سے, اس کی گولی بنا کے چنے کے برابر ایک دن, تو اس سے بھی ریشہ بالکل چھوٹ جائے گا. اگلا سوال ہے کہ زہر باد کیا ہوتا ہے. بھائی زہر باد بہت ہی کم ہوتا ہے مرغوں میں. ویسے بول دیتے ہیں کہ اس مرغے کو زہر باد ہو گیا ہے, ایسے ہو گیا. زیادہ تر زہر باد جو ہوتا ہے مرغے کے پٹ اور لات کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر. تو اس کے لیے ہے کہ آپ کسی پنسار کی جائے کوار گندل لیں. ٹھیک ہے. کوار گندل کا آپ نے گدا نکالنا ہے, اتنی سی لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وہ دیں اس کو گدا نکال کے اس کا ہر روز, تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو میں یہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ زہر باد نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ویسے ہی کہہ دیتے کسی کو ہوتا ہے, میں نے آپ کو علاج بتا دیا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ہے تھائی اور پاکستانی مرغے میں کیا فرق ہے. بھائی تھائی اور پاکستانی میں یہ میں نے تھائی تو ویسے میں نے نہیں رکھے ہوئے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں مجھے تھائی کے بارے میں اتنا نہیں معلوم. پاکستان کا مجھے پاکستانی مرغوں کا پتہ ہے. تو اگر وہ سامنے ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ تھائی ہے یہ پاکستانی ہے, اتنا مجھے پتہ ہے. لیکن ویسے نہیں مجھے پتہ کہ اس میں کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے, کون سے نہیں ہوتے تو نہیں اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی میرے حساب سے تو ایسا ہی ہے کہ پاکستانی سے تو آگے نہیں ہوگا. پاکستان میں سب سے اچھے مرغے ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے بھائی میرا مرغا میرے سے لڑتا ہے. اچھا. تو بھائی یہ تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جب اس کا تو یہی ہے کہ مرغا جب کریز میں ہوتا ہے تو آپ اس کو پکڑتے ہیں تو اس کے پر کچے ہوتے ہیں, تو کریز میں ہوتا ہے تو وہ نئی پر نکال ہوتا ہے, تو جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو درد ہوتا ہے, وہ اس لیے آپ کو کاٹتا ہے ہاتھ پہ. اگر آپ کو پریل مرغا ہے آپ کا پھر بھی آپ کو کاٹ رہا ہے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں, ہاتھ میں کھلائیں, تو ٹائم ہے وہ اس سے آپ سے پیار کرے گا تو آپ کو نہیں کاٹے گا میرے خیال سے. تو ویسے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگلا سوال ہے مرغی پر کیوں کھاتی ہے. بھائی اس کا ہے وہ اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, نمکیات کی کمی ہوتی ہے, تو وٹامن کی کمی ہوتی ہے, اس لیے. تو آپ ان کو مکمل گھول دیں, مٹی دیں, گڈوں کے نیچے مٹی پھینکیں, تو سبزہ دیں, باجرہ دیں, ہر چیز میں ہی کیلشیم ہے, وٹامن ہے, ہر چیز میں. گندم دیں, باجرہ دیں, جو بھی چیز ہے, روٹی دیں, سالن دیں, ہر چیز آپ دیں ان کو, تو ہر چیز میں وٹامن ہے. دھوپ میں کھڑا کریں اس میں بھی وٹامن ہے. ٹھیک ہے. تو پر آپ نمک لیں, نمک آپ 1 چمچ میں پانی میں 1 چمچ نمک لیں, پانی میں ڈال کے وہ پلائیں ان کو, تو اس سے بھی ان کے نمکیات پورے ہو جائیں گے, تو وہ پھر پر نہیں کھائیں گے میرے خیال ہے. تو یہی ہے. تو اگلا سوال ہے کہ چھوٹے چوزے کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصیل ہے یا مصری. تو بھائی اس کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہوتا ہے وہ تو اس کے چھوٹے چوزوں کا اکثر پتہ لگتا ہے, ان کی پونچھ ہوتی ہے, وہ زیادہ تر تو تھائی کی وجہ سے اس کی پونچھ اوپر کو ہوتی ہے, ہر اصیل کی بیچ میں سے ہوتی ہے. زیادہ تر تو مصری مرغے کی ہوتی ہے اور اس کی کلکی بڑی ساری ہوتی ہے, جیسے بینگم اصیل اس کی ہوتی ہیں, اس کے نیچے بھی ہوتی ہے داڑھی. تو ویسے چھوٹوں کا تو خاص نہیں پتہ لگتا. ٹھیک ہے. تو
اگلا سوال ہے کہ بھائی کل تازہ مرغہ کون سا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی، کل تازہ مرغہ وہ ہوتا ہے جس کا تاج کل کی جیسے ہوتا ہے، ایسے کھڑا ہوتا ہے، اس مرغے کو کہتے ہیں کل تازہ. تو اس مرغے کو کوئی کہتے ہیں کل تازہ. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے گلوا سیل کون سا ہوتا ہے؟ گلوا، ہاں جی یہی ہے. گلوا سیل کون سا ہوتا ہے؟ بھائی گلوا سیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مرغا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں. ویسے تو زیادہ تر نہیں ہوتے، زیادہ عام ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. اس مرغے کے کافی زیادہ بال ہوتے ہیں چہرے پر. اس مرغے کو گلوا مرغا کہتے ہیں، گلوا سیل. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی نسل ہو سکتی ہے، میاں والی بھی ہو سکتی ہے، تھائی بھی، لسانی بھی، کوئی نسل بھی ہو سکتی ہے، شامو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی گلوے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ سیل میں اچھے چوزے کی پہچان کیسے کریں؟ تو بھائی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے تو چوزے کا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اگر ایک بھائی ہے، آپ نے اس سے خریدنے ہیں، اس نے ایک مرغا رکھا ہوا ہے، 2 مرغیاں اس کے ساتھ چھوڑی ہیں، 3 چھوڑی ہیں، 4 چھوڑی ہیں، تو وہ آپ اس کو تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا یہ ماں ہے، اس کی باپ ہے، یہ ہے. ماں باپ کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے. اگر 4 مرغے ہیں، 3-4 مرغیاں ہیں جس وہ کراس کری جا رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ تو 1000 کا بھی ہو سکتا ہے، 500 کا بھی. تو یہ ریٹ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے تک ہوگا پیور سیل. تو وہ تو ان کے ماں باپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے، 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے، 15 کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بچہ. تو 1000 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا وہی ہوگا، آپ اس سے لیں جو جس کے پاس جوڑے لگائے ہوئے ہیں، الگ بریڈر. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 4 مرغیاں ہیں، 2 مرغیاں 3 چھوڑی ہوئی ہیں، تو وہ آپس میں کراس کر کے بچے نکالیں، ایسے نہیں. تو آپ ان سے لیں جنہوں نے الگ دو میں جوڑے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے لیں، تو ان کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بھائی سیل چوزے اچھے سے گروتھ کیوں نہیں کرتے. بھائی اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ گھول لیں، پانی میں ڈال کے مکس کریں، 3-4 گھنٹے ان کو پیاسا رکھیں، تو آپ وہ پلائیں، تو اس سے ان کا جو ہے پوٹا وہ صاف ہو جائے گا، تو وہ اچھی گروتھ کریں گے. پہلے 2-3 دن کمزور رہیں گے، پھر انشاءاللہ اچھی گروتھ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے کہ مرغی انڈوں سے کیوں رک جاتی ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ مرغی جب لڑتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، تو ان کے معدے میں زخم ہو جاتا ہے، معدے میں، تو اس کی وجہ سے بھی انڈے نہیں دیتی. کافی وجوہات ہوتی ہیں، یا مرغے میں کوئی مسئلہ ہو، یا مرغی میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں چربی کی وجہ سے بھی نہیں دیتی، تو موٹا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ مرغے کے چہرے پہ بال کیوں آتے ہیں؟ تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو شوقین بھائی مرغے لڑاتے ہیں، تو ان کے مرغے کے چہرے پہ بال تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جو بھائی نہیں لڑاتے ان کے چہروں پر بال ہوتے ہیں. میرا تو ماننا یہی ہے کہ جس کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں وہ مرغا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی آپ کے چوزے اتنی جلدی کیسے گروتھ کرتے ہیں؟ آپ کیا دیتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ان کو سبزہ دیتا ہوں، ماحول دیتا ہوں، اچھا پانی دیتا ہوں، ایسی چیزیں کھانے کو، سالن دو، روٹی کو بورا دو، باجرہ دو، سبھی کچھ دو، تو انشاءاللہ اچھی گروتھ کریں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ سب سے اچھی بریڈ کون سی ہے لڑائی میں؟ یہی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر لسانی ہے، یا میاں والی ہے، یا سندھی ہے، کون سی ہے، یا شامو ہے، یا تھائی ہے، تو بھائی یہ ہر چیز، رام پوری ہو گئے، سندھی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہر ایک مرغا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ آپ مالیہ کے ہیں، وہاں پہ بڑے وجود کے ہیں سندھی مرغے وغیرہ، تو وہ اچھے ہیں وہاں پہ. اگر آپ میاں والی کی سائڈ میں رہتے ہیں، میاں والی، تو وہاں پہ میاں والی کے اچھے ہیں آپ کے علاقے کے حساب سے. یہ تو نہیں نا کہ بند گدی کے مرغے کے ساتھ آپ جوڑ لگا دیں.
کھلا گدی کا کھلے کانٹوں پہ لڑنے والا ہے، تو یہ تو نہیں نا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے کے حساب سے کہ کون سا ہر پرندہ ہی اچھا ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. اگر لسانی ہو تو کیا بات ہے، وہ پیور مل نہیں رہے ہیں، وہ نہیں ملتے ہیں پیور، ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے ویکسین لگانا بہتر ہے یا پلانا بہتر ہے؟ تو بھائی اگر آپ لگنے والی بھی ویکسین ملے تو وہ لگاتے ہیں پروں کے نیچے یا سینے پہ، تو وہ آپ لے لیں تو لگانے کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لیں تو وہ آنکھوں میں، ناک میں ڈالنے کے لیے، منہ میں ڈالنے کے لیے وہ لیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ویکسین آپ کو ضرور کرنی چاہیے بھائی. تو یہ جو رانی کھیت ہے ایک مرتبہ آ جائے تو پھر یہ کافی نقصان کرتی ہے، بہت مشکل سے جاتی ہے تقریباً، تب تک تو کھڈے کی صفائی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو ویکسین کریں، یہی ہے بہتر، ٹھیک ہے. اکثر مرغے ٹانگوں سے کمزور ہو جاتے ہیں، تو بھائی وہ کیوں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے مرغے بچپن سے کھڑے رہے ہیں چھوٹی جگہ ہو، آپ نے ان کو ماحول پورا نہیں دیا، کھڈا بڑا نہیں ہے، کھانا پینا ان کا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہوتا ہے. گلے میں سانس میں مرغے کو مشکل آتی ہے، تو یہ میسیج کی سمجھ نہیں آ رہی. ویسے میرے تو یہی خیال ہے، یہی پوچھتے ہیں کہ مرغا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، میرے تو خیال یہی ہے کہ یہی پوچھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. آپ کوئی بھی اینٹی بایوٹک شربت لیں، ٹھیک ہے، وہ پلائیں سانس کا، وہ سانس کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیں. تو ریشہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ، تو لہسن دیں آپ، ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے بھائی کا کہ مرغوں کو جو ماتا نکلتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کا وہ نکلتی گرمی کی وجہ سے مرغے کے اندر گرمی ہوتی ہے، وہ باہر ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے ماتا نکلتی ہے. تو وہ دانہ سا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، میں بتا دوں. تو اس کے لیے آپ ٹوتھ پیسٹ لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو لگائیں، وہ تو ہر ایک کے گھر میں عام ہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر لگائیں تو انشاءاللہ وہ بہت ریکور ہو جائے گا مرغا، ٹھیک ہے. تو وہ نکل جائے گی، تو اس کے بعد وہ ختم ہوگا، کوئی بھی اینٹی بایوٹک دوا لگا دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے اگلا کوشچن ہے کہ بھائی مرغوں میں لکوا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگلا کوشچن یہ ہے بھائی مرغوں میں لکوا کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس سے پالج کا اٹیک بھی کہتے ہیں، لکوا بھی کہتے ہیں، جولا بھی کہتے ہیں. کبوتروں میں بھی یہ ہوتا ہے، پیجنس میں، ٹھیک ہے. تو اس کا دیسی علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اگر سردیوں میں ہوا ہے تو دیسی چیز دیں، طاقت والی چیز دیں. تو انگریزی علاج کی اگر بات کریں تو آپ ان کو میتھوکبال، نیروویان، B12، پینسلین B12 کا ٹیکا دیں، وہ لگائیں 1 cc، ایک دن لگائیں، 2 دن چھوڑ کے پھر لگائیں، تو اس سے ریکور ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو نیروویان کا لگائیں، وہ بھی اسی طرح 1 cc لگائیں، 1 دن چھوڑ کے 2 دن بعد پھر. تو اگر میتھوکبال ہے وہ لگا لیں، تو آپ میتھوکبال اور نیروویان مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں، آدھا cc، تو وہ لگا لیں، وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پالج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو طاقت آ جاتی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ریکور ہو جاتی ہے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ سب سے بہترین جو نلی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نوک نلی. تو بھائی نوک نلی سب سے اچھی جو مرغے ہیں وہ لسانی ہیں، ان کی نوک نلی جو تھی وہ بوس کی تھی، بوس کی ہلکی پیلی، ٹھیک ہے، وہ نلی سب سے اچھی ہے. کھپریل نلی ہو، چوڑی کھردری نلی، ٹھیک ہے، جس کو کھردری نلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو. چوڑی نلی ہو، چھوٹی ہو جتنی، وہ اتنی اچھی ہوگی. ناخن اس کے بلیک ہوں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے. تو کافی اچھا رزلٹ دیتے ہیں وہ مرغے بھی، ٹھیک ہے.
تو اگلا سوال ہے پروں میں شائننگ لانے کا کوئی بھائی نسخہ بتائیں. تو اس کا تو بھائی سرسوں کے بیج ہیں وہ آپ دیں ان کو بھگو کے دیں یا ویسے دیں. اگر وہ نہیں کھاتے تو سرسوں کا تیل لیں, وہ آپ 5 cc ڈالیں سن میں تو وہ دیں. پھر اسی طرح ہفتے بعد پھر دیں یا 2 دن چھوڑ کے دیں اسی طرح. تو وہ آپ انشاءاللہ 3-4 دن دیں تو 3-4 مرتبہ دیں گے تو مرغا کافی ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور پروں میں شائننگ بھی ہو جائے گی. یہ زیادہ تر کریز کے دوران آپ دیں تو وہ زیادہ فائدہ ہے اس کا. ایسے تو نہیں ہے اتنا, جب کریز مرغا کرتا ہے اس وقت دیں تو اس وقت کافی حد تک فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو تب دیں. اگلا سوال ہے کہ مرغے کو انجیکشن کہاں پر لگانا جائے گا. تو بھائی آپ مرغے کو انجیکشن 2-3 جگہ ہوتی ہیں کہاں لگا سکتے ہیں. آپ اس کو چسٹ پہ نیچے بھی لگا سکتے ہیں, سینے میں, پروں کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلا سوال ہے کہ مرغے کا پوٹا بند ہو تو اس کا کیا علاج ہے. تو بھائی مرغے کا پوٹ جو بند ہو تو آپ اس کا سب سے میں آپ کو آسان علاج بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پہلے تو آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں ڈالنی کیونکہ اس کا پوٹ جو ہے وہ پہلے بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی چیز نہیں کھانے کو دینی ہے. آپ نے اس کو بھوکا رکھنا ہے جب تک اس کا پوٹ خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے دینا ہے کیا ہے, آپ نے دینا ہے گڑ کا پانی بنانا ہے شربت. ٹھیک ہے, وہ آپ نے پانی ڈالنا ہے, گڑ بھی اتنا سارا ڈالنا ہے, اس کا شیرہ بنا کے وہ پلائیں. تو آپ نے پانی میں اس کو ویسے نہیں دینا, پانی کی جگہ پہ آپ نے گڑ والا شیرہ دینا ہے. کھانے میں آپ نے کچھ بھی نہیں دینا, اس کو بھوکا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا پیٹ پہلے بھرا ہوا ہے, بند ہو جاتا ہے پوٹ تو پھر انشاءاللہ وہ ریکور ہو جائے گا جلدی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا علاج. تو اگلا سوال ہے کہ جو مرغے روگنی نہیں کرتے کیا وہ پیور سیل نہیں ہوتے. تو نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی سیل ہوتے ہیں, وہ بھی پیور بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے بھی پرانے سیل ہوتے ہیں وہ تو ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نئے سیل اکثر کرتے ہیں اکثر نہیں کرتے. وہ پرانے جو ہیں وہ تو ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. تو وہ تو ان کا پکا ہو جاتا ہے نا جو لوگ نہیں کرتے ہیں کہ وہ پرانے سیلوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اچھے سیل کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اگلا بھائی کا سوال ہے کہ مرغے کے پروں میں کیا دیکھتے ہیں آپ. تو بھائی پروں کا, آنکھوں کا, نلیوں کا مرغے کا یہ اس کا علم ایک دریا ہے. یہ جتنا مرضی بڑا استاد ہو وہ کبھی بھی اس کو پورے طریقے کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے, یہ علم ایک دریا ہے. ٹھیک ہے, جتنا مجھے پتہ ہے میں اس حساب سے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے مرغے کے پر جو ہوتے ہیں وہ اس میں جو کلیاں ہوتی ہیں اکیلے پر وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا مرغا اچھا ہوگا. جتنے بڑے ہوں گے لمبے ہوں گے, ٹھیک ہے, چوڑا پر ہوگا, بریک ہوگا, اتنا پر جتنا بڑا ہوگا اتنا پرندہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے, اور جتنا اس میں پر زیادہ ہوں گے, چوڑے ہوں گے اور آخر سے گول بھی ہوتے ہیں اکثر چورس میں. یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ گول ہونے چاہیے یا تیر نما ہونے چاہیے. تو بس بڑے ہوں, چوڑے پر ہوں, زیادہ ہوں اس میں پروں کی گنتی, تو وہ ماشاء اللہ پرندہ خوبصورت ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر بھائی کہتے ہیں کہ اصل میں جو ان کی پہچان کیسے کریں. تو بھائی یہ بھی میں آپ کو بتاتا کہ بھائی ہم ایک دریا ہے چاہے سیل کا ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز کا علم ہے وہ آپ کبھی بھی پورا نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو جو گزارے کے لائق آپ نے سیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو کم سے کم 3 سے 4 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کر سکیں گے کمپائن اچھے اور برے سیل میں. ٹھیک ہے, کہ یہ اچھا ہے یا یہ نہیں. تو اس کی آنکھ کا آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی آنکھ اچھی ہوتی ہے, اس کی کون سی اچھی ہوتی ہے, اس میں کون سا چہرہ اچھا ہوتا ہے, کون سے سیل کا, کون سے سیل کے جوڑ اچھے ہوتے ہیں اوپر والے, کون سے سیل کی گرہ جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, کون سے سیل کا جو ہوتی ہے وہ نہیں اچھی ہوتی ہیں, کون سے سیل کے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کانٹے جو اچھے ہوتے ہیں کون سے سیل کے.
تو یہ جو ہے یہ سیکھنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو کم سے کم کافی دیر لگ جائے گی آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے آپ اصیل میں اپنے میں پیشن لائیں، تو آپ سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. آپ خود تو آپ کو پہلے تو ہر انسان جو کوئی بھی کام جو شروع بھی کرتا ہے تو اس میں ٹھوکریں کھاتا ہے، تو پھر اس کو آ کے سمجھ آتی ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا چیز اچھی ہے میرے لیے، کیا بری ہے، کیا میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے. تو کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں پہلے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ٹھوکریں نہ ہی کھائیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ باہر سے جو ہے وہ پرندے نہ لیں، جیسے کہ بڑے مرغ باز ہے جیسے زین بھائی ہیں جن کا چینل ہے مرغ بازی، ٹھیک ہے. ہمارے فضان احمد بھائی ہیں، ان کا ہے پاک حسین، تو ان کا ایک اور بھی چینل بھی ہے پاک انکیوبیٹر. تو اسی طرح ہمارے خان بھائی ہیں، خان بھائی حسین، تو ان سے لیں. یا پی کے اسمارٹ سیز ہیں تو ان سے لیں. احمد حسین ہیں تو ان سے لیں. فیصل بٹ 27 ہے تو ان سے لیں فیصل بٹ بھائی سے. تو فیصل بھائی سے لیں. تو اس طرح آپ کو جو ہے ویسے میرے خیال سے فیصل بھائی تو نہیں بھیجتے، سیل نہیں کرتے، وہ زین بھائی بھی نہیں سیل کرتے. تو اس طرح آپ ان سے لیں تو آپ کو پہلے ہی جو ہے ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، آپ کو اچھے سیل مل جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو اچھا پرندہ مل جائے گا. تو جو نئے شوقین ہوتے ہیں وہ تو پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے کافی پیسے ضائع کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے، یہ نہیں ٹھیک ہے. تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے، تب تک کافی وہ پیسے ضائع کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی اچھے شکاری کے پاس جائیں، اس سے لیں، اس سے آپ تعاون کریں، اس سے لیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اکثر مرغے ایسے ہوتے ہیں کافی اچھی چونچ ہوتی ہے ان کی، کافی اچھے چہرہ ہوتا ہے، کافی اچھی نلیاں ہوتی ہیں. تو جب تک وہ مرغہ میدان میں نہیں اترتا تو اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ نے لڑائی والا لینا ہے تو آپ تو پہلے اس کو لڑائیں، تو پھر دیکھیں وہ کیسا ہے کیسا نہیں. میں ویسے آپ کو یہ کہوں گا کہ مرغے کو نہ لڑائیں، ٹھیک ہے. تو دیکھنے میں تو کافی اچھے ہوتے ہیں اکثر اصیل، تو جب وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں، اچھا نہیں لڑتے. تو ٹھیک ہے، اکثر اصیل آتے ہوتے دیکھنے میں دیسی لگ رہے ہوتے ہیں مصری، تو ٹھیک ہے. تو وہ دیکھنے میں دیسی مصری لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر ایسے ہوتے ہیں اصیل لگ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ میدان میں آتے ہیں تو اچھے نہیں لڑتے، ٹھیک ہے. ایک بھائی کا کوشچن ہے کہ دیسی اور مصری میں کیا فرق ہے. بھائی وہ تو آپ کو صاف واضح ہو جاتا ہے جب آپ دیسی دیکھیں گے، اصیل دیکھیں گے، اس کی کلکی، اس کے چہرہ، اس کے فیس، اس کے کلر، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ وہ جو دیسی اور فارمی مرغے میں کیا فرق ہوتا ہے. بھائی فارمی مرغے وہ ہوتے ہیں، اس میں مصری، ہم مصری کو دیسی کہتے رہتے ہیں، یہ ایک نسل ہے اصیل اور مصری، ٹھیک ہے. یہ ایک نسل ہے. دیسی اور فارمی یہ ہے کہ دیسی چیز وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں رکھی ہے، گھر میں پالی ہے، ٹھیک ہے. فارمی چیز وہ ہوتی ہے جو ہم نے فارم سے لی ہے، فارم کی بریڈ ہے، اس کو فارمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سبزیاں ہوتی ہیں، اسی طرح مچھلی بھی ہوتی ہے، مچھلی بھی دیسی بھی ہوتی ہے، فارمی سمندر کی جو ہوتی ہے وہ دیسی اس کو کہتے ہیں. دوسری گھر میں انہوں نے فارم بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے بزنس کے لیے، وہ فارمی مچھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پرندوں کا بھی یہی ہے، اصیل کا، دیسی اور فارمی. تو مصری اور یہ جو اصیل ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ نسل ہے، ٹھیک ہے. تو سر بھائی دیسی کہتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے جو کہتے ہیں کہ دیسی اور ہیں اور اصیل اور ہیں، بھیا آپ کی جو اصیل ہیں وہ دیسی مرغے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گھر پہ ہیں. اگر وہ فارم میں ہوں گے وہ فارمی ہوں گے، تو وہ اصیل ہوں گے لیکن وہ فارمی ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ فارمی سے پلے ہوں گے، فارم میں پلے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. جو گھر میں پلے بڑے ہوں گے وہ دیسی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگلا کوشچن ہے بھائی کا کہ چوزوں کی کیا خوراک نہیں
میڈیسن کیا ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کیا دینا چاہیے؟ بھائی پہلے تو آپ ان کو ویکسین کیا کریں 1 منتھ کے بعد، لازمی ہے کہ آپ ان کو ویکسین کریں۔ تو دوسرے جس طرح ہم اپنے بڑے مرغوں کو پیناڈول کی ہو گئی، کوئی بھی گولی ہو گئی، پیراسیٹامول، پیناڈول، اسی طرح ان کا ہوتا ہے بخار کا ہم بروفن کی گولی ہوتی ہے، بڑے مرغوں کو یہ دے دیتے ہیں دردوں سے، پیناڈول ہوگی۔ تو چھوٹے چوزوں کو اسی طرح پیناڈول کا شربت آتا ہے، بروفن کی گولی ہے تو شربت بھی آتا ہے، تو آپ ان کو شربت دیں۔ 1 cc آپ شربت لیں تو 1 لیٹر پانی میں ڈال کے وہ ان کو دیں، ان کے آگے رکھتے ہیں، وہ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چوزوں کا اس طرح ہوتا ہے، تو بڑے مرغوں کا تو کوئی نہیں، ان کو شربت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ان کو گولی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کوشچن ہے کہ رانی کھیت جو ہے بیماری، تو اس کی بھئی علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کافی زیادہ ہے۔ تو اکثر تو کس طرح اٹیک ہوتا ہے، کس مرغے کو کس طرح ہوتا ہے، جو اس کی چیز کمزور ہوتی ہے اس پہ وہ رانی کھیت کی جو وائرس ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ رانی کھیت ایک وائرس ہے، ٹھیک ہے، پرندوں کا۔ تو وہ زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ چہرے سوجتے ہیں، تو سوجن آ جاتی ہے، آنکھوں میں پانی آتا ہے، ناک میں پانی آتا ہے، تو وہ 2-3 دن بعد مر جاتے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے۔ تو دوسری ہے گلے میں خرخر ہوتی ہے، ریشہ بن جاتی ہے، تو سانس میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ مر جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامات ہے۔ اس کی کافی زیادہ ہیں علامات۔ تو ایک علامات یہ بھی ہے کہ وہ اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، وہ چلنا پھرنا چھوڑ دیتا ہے، اور 2-3 دن تک رہتا ہے اور بعد میں مر جاتا ہے۔ اور پوٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی علامات ہے کہ پوٹ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ گٹ جو ہے وہ سبز کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی 2-3 دن کے بعد وہ مرغا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ بعد میں تو اس کا علاج کیا لو کہ ناممکن ہی ہے، ویسے ہو تو جاتا ہے لیکن بہت مشکلات کوئی بچتا ہے اس کی قسمت ہو، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں پہ ایک کہاوت ہے پنجابی میں، جس کو رب رکھے ان کون چکے، ٹھیک ہے، جنہوں رب رکھے ان کون چکے، ہمارے یہاں پہ یہ کہاوت ہے۔ اسی طرح ہے پرندوں کا بھی، انسانوں کا بھی، جس کی زندگی ہے وہ اتنی زندگی نکالتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس دنیا سے جانا تو ہر ایک نے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک علامات ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سست ہو سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بعد میں مر جاتا ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ آپ پہلے اس کو ویکسین کریں۔ 1 منتھ کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو میں 2-3 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اکثر کوشچن ہیں تھوڑے بہت آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ویکسین لازمی کریں۔ یہ نہیں کہ بعد میں نقصان اٹھائیں۔ آپ کے 15-16 اصیل ہیں، اگر ان میں سے ایک ہے یا 2-3 بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی رانی کھیت کا اٹیک ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس اصیل کو الگ کر دیں باقی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے پیر وغیرہ وہ دھوئیں، اس کا چہرہ وغیرہ دھوئیں، اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کریں، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہوتے ہیں دوستی کی کیپسول، ٹھیک ہے، وہ دیں۔ رانی کھیت کا انجیکشن آتا ہے وہ لگائیں۔ تو یہ گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، سردی میں یہ وائرس ہے، ہوا میں ہوتا رہتا ہے، گرمیوں میں بھی آ جاتا ہے، سردیوں میں زیادہ تر تب بھی آتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے، تو زیادہ تر رانی کھیت کا اٹیک تب بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ ویکسین کریں ٹائم پر، تو بجائے کہ بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے کہ آپ کے سارے برڈز جو ہیں وہ مر جائیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ویکسین کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے جب چوزے نکلتے ہیں تو ان کو کیا دینا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ 24 گھنٹے کو کچھ بھی نہ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اکثر بھائی کہتے ہیں مر جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ویسے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو کوٹ ہے وہ 24 گھنٹے خالی بھی رہے، وہ بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پانی، وہ جب چلنے پھرنے لگ جائیں تو وہ مرغی خود ہی لے کے چل پڑتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز دینی ہے وہ ہے گڑ کا پانی،
ठीक है, शीरा बना लें गुड़ के पानी का, गुड़ लें तो वो डालें, उसका पेट साफ़ हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर आप उनको दें रोटी का बरीक बरीक बोरा करके दें, वो दें तो वो भी अच्छा है। तो उसके बाद आप बाजरा दें, फीड दें, 2 नंबर फीड आती है वो दें, 3 नंबर 4 नंबर वो फीड दें, बरीक दूध या दूधों वाली को दें। तो अक्सर कितने नंबरों के आते हैं, कोई कितने नंबर के आते हैं, तो ठीक है जो भी आपके हिसाब से है, जो बरीक फीड होती है दूधों वाली वो दें। तो उसके बाद आप हफ्ता 2 हफ्ते वो दें, तो उसके बाद आप रोटी का बोरा थोड़ा बढ़ा करके देना शुरू करते हैं। तो दलिया दें, आप गंदम का भी दे सकते हैं, मकई का भी दे सकते हैं, कोई चीज़ का जो दला होता है वो दलिया वो दें। तो बाजरा भी दे सकते हैं, तो घर का जो बचा हुआ सालन वगैरह तो वो दें, तो उससे काफ़ी हद तक अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ तो आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर थे वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अक्सर क्वेश्चन रह जाएंगे भाई, इतने क्वेश्चन हैं कि ये इनके आंसर देना नामुमकिन है। तो जो मुझे मेन लग रहे हैं तो मैं उनके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे मेन नहीं लग रहे तो उनके मैं नहीं दे रहा, ठीक है। तो सभी को तो मैं नहीं दे सकता, अक्सर रह भी जाएंगे, मेन भी अक्सर रह जाएंगे, तो भाई माजरत चाहता हूँ, ठीक है। जो मुझे समझ आ रही है, जितने मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक थोड़े से ही रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो उसके बाद तो ठीक है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया कि गलवा जो है क्या वो कोई कलर है या कोई नाम, इसका क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, लेकिन है गलवे के मतलब कि गलवा मुर्गा कौन सा आता है। गलवा ये इस भाई का क्वेश्चन है कि गलवा कोई नस्ल है या कोई कलर है या कोई नलियाँ हैं या कोई नोक है, कोई चेहरा है, उसका नाम है। भाई ये ऐसी कोई बात नहीं है। गलवा उस मुर्गे को कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस मुर्गे के चेहरे पर बाल होते हैं, ठीक है, तो उस मुर्गे को गलवा कहते हैं। तो अगला सवाल है जोड़ा लगाने की सही उम्र क्या होती है। भाई जोड़ा लगाने की मैं आपको उम्र बताता हूँ। अक्सर भाई जो हैं वो बच्चे होते हैं पट्टियाँ पट्टे वही लगा देते हैं, तो वो नहीं लगानी चाहिए, पट्टियाँ नहीं लगानी चाहिए। सबसे बेहतर उम्र उनकी ये है कि 1.5-2 साल के हों तो लगाएं। जितना मुर्गा पुराना ओल्ड मुर्गा होगा उतनी वो अच्छी ब्रीड करेगा, मजबूत बच्चे देगा, ठीक है। ये बात नहीं है कि पट्टियाँ पट्टे ब्रीड नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, साल के जो है वो भी करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनके जोड़ जो हड्डियाँ वगैरह वो नाजुक होती हैं, वो टूट जाते हैं जल्दी तो वो लड़ते हैं, ठीक है। तो जो लड़ाते हैं वो तो यही करते हैं कि पुराने जो सील है उसके उसके पुराने ब्रीडर्स जो होते हैं उनके बच्चे लेते हैं, तो पुराने ब्रीडर्स के बच्चे लेने चाहिए, वही ज़रूरी है। तो ठीक है, तो हमारे आज की जो क्वेश्चन हैं ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपके इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं भाई हैं उनसे शेयर करें। तो ये जो नॉलेज है वो उनको भी मिलेगा, उनके भी इल्म में इजाफा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।